ہمارے پاکستان میں نارمل ڈیلیوری کی شرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور سیزیرین سیکشن کی شرح بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے مختلف عوامل ہیں جو کہ ہم اپنی نارمل لوگوں میں یہ مت بہت زیادہ ہے کہ کمر میں ٹیکا لگ جائے گا تو زندگی بھر ریڑھ کی ہڈی کی درد ہی ختم نہیں۔ ہم نے پیشنٹ کی ہڈی کو نارمل ڈیلیوری کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس پریپریشن میں ایکسرسائز، چلنا پھرنا، اور ہم نے فزیو تھراپسٹ کو آن بورڈ کیا ہوا ہے، وہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں اور وہ ایکسرسائزز بتاتی ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیسے رکھنا ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسے۔ ہم ماؤں کو یہ کہتے ہیں یا پریگننٹ خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غذا میں 5 چیزیں ضرور شامل ہونی چاہیے: فیٹ، پروٹینز۔ السلام علیکم ناظرین، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ارماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نارمل ڈیلیوری کیسے پروموٹ کی جا سکتی ہے، نارمل ڈیلیوری کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے، اس والے سے کون سی ہمیں ڈائٹس لینی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ تو اس والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ جو کہ شی از ورکنگ ایٹ IMC DHA لاہور، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صبا انصاری۔ السلام علیکم، بہت شکریہ فار دا ٹائم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ گائنیکولوجی کے بہت سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں اور پھر لوگ بہت سارے کنسرنڈ ہوتا ہے لوگوں کا کہ نارمل ڈیلیوری کی طرف جایا جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ پھر وہ سیزیرین کیس وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گائنیکولوجی میں جو نارمل پریگننسی ہے اس میں سیزیرین اور نارمل ڈیلیوری کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی پریگننسی میں ڈیلیوری کے 2 ہی طریقے ہیں، یا نارمل ڈیلیوری ہوگی یا پھر سیزیرین سے بچہ ڈیلیور ہوگا۔ ایک نارمل پریگننسی میں 20 سے 30% چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ سیزیرین سے ڈیلیور ہو، لیکن سٹل 70 سے 80% چانسز ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو۔ ہمارے پاکستان میں نارمل ڈیلیوری کی شرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور سیزیرین سیکشن کی شرح بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے مختلف عوامل ہیں جو کہ ہم اپنی نارمل پریکٹس میں دیکھیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پین لیس ڈیلیوری کی طرف ہم مطلب کس طرح سے یہ کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں اور پین کی وجہ سے پھر وہ اسی ڈرز کی وجہ سے وہ سیزیرین کیس کو بھی اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیدائش کی درد یا لیبر پینز اس دنیا کی سب سے شدید ترین دردوں میں شمار ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے پین لیس ڈیلیوری کی آپشنز بہت کم ہیں، اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ لوگوں میں یہ مت بہت زیادہ ہے کہ کمر میں ٹیکا لگ جائے گا تو زندگی بھر ریڑھ کی ہڈی کی درد ہی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس سے میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس سے برعکس ہے۔ وہ ایسے کہ اگر ہم پین لیس ڈیلیوری کسی پیشنٹ کے لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں یا پیشنٹ پین لیس ڈیلیوری کروانا چاہے تو اس کی شدید ترین درد کی کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نارمل ڈیلیوری کا ڈیوریشن ہم کم کر سکتے ہیں، اور اگر درد وہ برداشت کرے گی تو وہ نارمل ڈیلیوری کے مرحلے تک پہنچنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ سو ہم اپنی پریکٹس میں یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین پین لیس ڈیلیوری کے طریقے کو آپٹ کریں۔ اس کا کوئی پرماننٹ یا کرونک پین بیک ایک کا انسیڈنس بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسٹ میں سارے آپریشنز اور نارمل لیبرز اب پین لیس ڈیلیوری سے ہو رہی ہیں، اور یہ ان کی تو ریسرچ کی عادت ہے، یہ ریسرچ بیسڈ ایویڈنس ہے کہ اس سے کرونک بیک ایک نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی اسپیشل ایکسرسائز ہوتے ہیں جو کروانی ہے؟ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں، ان سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ آپ کا موڈ آف ڈیلیوری آپ کیسے ڈیلیور ہونا چاہتی ہیں، مائیں بھی یہ کہتی ہیں، ساسیں بھی یہ کہتی ہیں، اور پیشنٹ خود بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے نارمل ڈیلیور ہونا ہے۔ پیشنٹ کا یہ کہہ دینا کہ اس نے نارمل ڈیلیور ہونا ہے یا میرا یہ کہہ دینا کہ میں نے اس پیشنٹ کو نارمل ڈیلیور کرنا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہم نے پیشنٹ کی ہڈی کو نارمل ڈیلیوری کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے۔ اس پریپریشن میں ایکسرسائز، چلنا پھرنا اور ایکٹیو لائف سٹائل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس چیز کی اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ہر ہفتے کو 1 گھنٹے کا سیشن لیتے ہیں پریگننٹ کپلز کا، جس میں مدرس بھی آتی ہیں، مدر ان لاز بھی آتی ہیں جن کے کویسچنس ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان کو کامن انٹرسٹ کے یہ ٹاپکس بتا سکیں۔ ان میں سے ایک ٹاپک ہے ایکٹیو اینڈ پین فری پریگننسی۔
ہم نے فزیوتھراپسٹ کو آن بورڈ کیا ہوا ہے, وہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں, اور وہ ایکسرسائزز بتاتی ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کیسے رکھنا ہے, آپ کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, اور آپ کے پورے جسم کی کون کون سی ایکسرسائزز نارملی آپ پریگننسی کے دوران آپ پرفارم کر سکتی ہیں, اور کتنے ڈیوریشن کی ایکسرسائز ہر روز آپ کریں تو آپ کی کمر یا آپ کی ہڈی, جس کو ہم عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہڈی میں سے سر گزرنا ہے, اس کے جوڑ اتنے لوز اور سافٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے کا ہیڈ ہڈی میں فکس ہو جائے اور نارمل ڈیلیوری کی پروسیس کو وہ آسان کر دے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو آپ نے ایکسرسائز بتا دی, کہ کوئی ایسی غذائیں کون سی آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جو نارمل ڈیلیوری کو پروموٹ کرتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اوکے, دیکھیں بیلنس ڈائٹ تو میرے اور آپ جیسے نارمل لوگوں کے لیے بھی ریکمینڈڈ ہے. پریگننسی میں ہم اس لیے بیلنس ڈائٹ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ ماں کے خون سے ہی بچے نے غذائیت لے کر ڈیولپ ہونا ہے اور اس کی بون نے اسٹرانگ ہونا ہے. سو جتنا زیادہ ماں کی غذا بیلنسڈ ہوگی اتنا زیادہ اس کے لیے پریگننسی کو ٹالریٹ کرنا اور صحت مند بچے کو جنم دینا آسان ہے. سو ہم ماؤں کو یہ کہتے ہیں یا پریگننٹ خواتین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غذا میں 5 چیزیں ضرور شامل ہونی چاہیے: فیٹ, پروٹینز, کاربوہائیڈریٹس, ملک اینڈ فروٹس, وائٹامنس. ان 5 چیزوں کا ایک وقت کی ڈائٹ میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. عام لوگوں کی ڈائٹ 3 مین میلز ہوتے ہیں. پریگننٹ خواتین کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کے 5 میلز ہونے چاہیے. 5 میلز کا مطلب یہ ہے کہ پریگننٹ عورتیں پورشنز میں بگ پورشنز نہیں لے سکتی, بہت زیادہ ایک ٹائم میں غذا نہیں کھا سکتی. سو 3 مین میلز اور ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ان کے 2 سنیکس ہونے چاہیے. یہ 5 ان کے ڈائٹس ہوں گی پر ڈے, تو وہ ایک نارمل اور بیلنسڈ ڈائٹ کی طرف آئیں گی. اور اس میں وہ پھل بھی کھائیں, سبزی بھی کھائیں, گوشت بھی کھائیں, انڈا بھی کھائیں, دودھ بھی پئیں اور فروٹس بھی لیں. جیسے پریگننسی ہوتی ہے ہماری یہ متس ہیں کہ جوس دینا شروع کر دیتے ہیں خواتین کو, یا پھر ہم ملک شیکس پہ لے آتے ہیں, جو کہ ایک بہت رانگ پریکٹس ہے. پورا فروٹ استعمال کریں, کیونکہ فروٹ میں وائٹامنس جوس کے علاوہ اس کے فائبرز بھی ہوتے ہیں جو کہ خواتین کو پریگننسی میں کانسٹیپیشن سے اور قبض سے محفوظ رکھتے ہیں. سو جتنا زیادہ وہ جوس کی طرف جائیں گی, جوس کے اندر چینی شامل کر دیتے ہیں, تو ان کو ڈائبٹیز کے ہونے کے چانسز پریگننسی میں بڑھ جاتے ہیں. سو ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز استعمال کریں, لیکن ایک مخصوص کوانٹٹی کے اندر آپ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں. میم, آخری کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے جو سیزیرین ڈیلیوری ہے اس کے بعد نارمل ڈیلیوری کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ بالکل. اگر ایک سیزیرین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نارمل ڈیلیوری کے چانسز 75 سے 80% تک ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلا سیزیرین کس وجہ سے ہوا تھا. اگر کوئی ایسی وجہ تھی جو کہ اب اس وقت کی پریگننسی میں وہ عوامل نہیں ہیں, تو ہم نارمل ڈیلیوری کو یقیناً پرسو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کا فیصلہ 8ویں مہینے کے آخر میں یا پھر 9ویں مہینے کے سٹارٹ میں کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھیں سینئر کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر صبا انصاری IMC لاہور سے, اور ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے خواتین نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتی ہیں, کون سی ایکسرسائز کر سکتی ہیں, اور کون سی ایسی جو ڈائٹس ہیں وہ اپنے نارمل لائف میں یوٹیلائز کر کے اپنی نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکتی ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو آج کا جو شو ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ارماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.